میں نے عرض کیا تھا اس کے پہلے بھی رب کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت کے تعلق سے ہماری 3 اہم ذمہ داریاں بنتی ہیں، 3 اہم فرائض بنتے ہیں، ان کی معرفت، ان کی محبت اور ان کی اطاعت۔ اور معرفت کی مثال میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کو کربلا کے میدان میں اور کربلا کے بعد بھی عظیم مثال ہم کو معرفت کی ملتی ہے، عظیم مثال ملتی ہے۔ دیکھیے واقع کربلا ہو گیا، سب شہید ہو گئے۔ امام حسین دن کی روشنی میں تاریخ کربلا لکھ رہے تھے، لیکن امام حسین کی بہن جناب زینب رات کی تاریکی میں واقع کربلا لکھنا شروع کیا، رات کی تاریکی میں واقع کربلا لکھنا شروع کیا۔ دیکھیے جب سب شہید ہو گئے تو سب شہید ہو گئے تو شام غریباں آئی۔ یہاں پہ بات دیکھیں، امام حسین نے آخری وقت تک وہ تمام کام انجام دیے جس سے حفاظت ضروری تھی، حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا اہل حرم کو ضروری تھا، ایک درس ہم لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ یہ نہ سوچے کہ ہم کو بس اس دنیا سے چلے جانا ہے، وقت یہ ہو تو کچھ کام نہ کریں۔ نہیں، محسن درس کا دیکھو آخر وقت تم کوشش کرتے رہنا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی امنیت کے لیے۔ تو ملتا ہے کہ جو لوگ کربلا گئے ہیں دیکھا ہوگا، اب تو خیمے میں بن گئے ہیں، جو خیمہ گاہ ہے جگہ وہاں پہ، تو پیچھے خندق کھودی گئی تھی، خیموں کے پیچھے خندق کھودی، کیوں کہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، خندق کھودی گئی تھی۔ اور بس ایک طرف راستہ تھا آگے کی طرف سے خیمے کا جانے کا، آنے جانے کا ایک طرف سے راستہ، جس میں خیمے وہاں لگے ہوئے تھے، خیمہ گاہ جو ہے وہاں پہ۔ تو جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی تو جب آگ لگائی خیموں میں تو صرف ایک ہی راستہ تھا، ادھر خندق، کسی اور طرف سے بچے اسی آپ سوچے پیسے بچے بھاگے ہوں گے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی مقتل کی طرف جاتا ہے، کوئی جھاڑیوں میں جاتا ہے، اس طریقے سے بچے ادھر ادھر بھاگ کے گئے، ایک ہی راستہ تھا، اور ظالم تماچے لگا رہے ہیں، تازیانے لگا رہے ہیں۔ تو یہ تصور کریں آپ کہ کیا گزری ہوگی اہل حرم بھی۔ اور ایک زینب، میں نے کہا تھا کہ ام المصائب زینب تھی، امام حسین نے آ کے سینے پہ جو دست امامت پھیرا تھا اس کی تاثیر تھی، اس جناب زینب نے برداشت کیا، اور کس طریقے سے سب کا خیال رکھا۔ زینب سب کو یکجا کر رہی ہیں، مقتل کی طرف جا رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں۔ اگر کوئی عام خاتون ہوتی اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، وہ خاتون زندہ ہی نہیں تھی۔ عرض کیا تھا میں نے کل آپ کی مجلس میں کہ 5 سال کی جناب زینب تھی کہ رسول خدا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مادر گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، کم سی تھی جناب زینب، بھائی باپ کا سایہ اٹھ گیا، بھائی حسن کا سایہ اٹھ گیا، اب بھیا حسین بچے ہیں، یہ بھی اب شہادت کے لیے آمادہ ہیں، تو آگ لگائی گئی۔ تو یہ کیفیت تھی بچوں کی، یہ جناب زینب ہے۔ اب سوچئے کتنے مسائل جناب زینب پہ پڑے ہیں۔ ایک لحاظ سے آپ دیکھیے، میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین سے زیادہ مسائل جناب زینب پہ پڑے ہیں، اس لیے کہ جناب زینب پورے واقع کربلا کو دیکھ رہی تھی اپنی نظروں کے سامنے، بھائی جا رہے ہیں قربان ہو جا رہے ہیں، بھانجے جا رہے ہیں قربان ہو جا رہے ہیں، بھتیجے جا رہے ہیں قربان ہو جا رہے ہیں، حسین میں قربان ہو گئے، صاحب میں قربان ہو گئے، سب جناب زینب دیکھ رہے ہیں۔ حسین کی مصائب میں زینب بھی شریک ہیں، اسی لیے آپ کو شریکت الحسین کہا گیا ہے، یعنی امام حسین کے مصائب میں شریک ہے جناب زینب۔ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اب صرف زینب ہیں جو وقت کی حسین ہیں، وہ کام کر رہی ہیں جو امام حسین کام کر رہے تھے، جو امام کو کرنا چاہے تو زینب کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے جناب زینب، ایک عام خاتون ہوتی، عام انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا، واقعی میں زندہ نہیں رہتا۔ یہ جناب زینب کا کلیجہ تھا، اس لیے کہا ولیت اللہ تھی۔ جناب زینب عام خاتون کا نام نہیں ہے، آپ نے کسی عام انسان کے سامنے زانو ربطہ نہیں کیا ہے، کسب خیر نہیں کیا، آپ کا علم لدنی تھا جناب زینب کا، خدا کی طرف سے آپ کے پاس علم تھا، کسی عام انسان نے آپ کو تعلیم نہیں دی تھی۔ یہ وہ زینب ہیں، ولیت اللہ تھی، اور یہ وہ زینب ہیں کہ اگر چاہتی اشارہ کرتی تو دشمن نیست و نابود ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین چاہتے تو ایک اشارہ کرتے ختم ہو جاتا دشمن، لیکن مصلحت اس میں نہیں تھی۔ امام حسین نے ایک درس دینا تھا، قیامت تک ایک سبق دینا تھا، آئندہ نسلوں کے لیے درس دینا تھا۔ اس بنا پہ امام حسین نے اپنے کرامت سے، اپنے اختیار سے کام نہیں لیا۔ اس میں کیا کمال تھا؟ انسان اشارہ کرتے سب توبہ و برباد ہوتی، کوئی خاص کمال کی بات نہیں تھی۔ کمال تو اس میں تھا کہ امام حسین اپنی شہادت کے ذریعے سے
اسلام کو بچایا، شریعت کو بچایا، انسانیت کو بچایا۔ تو زینب ولیت اللہ تھی، کوفے کے میدان میں جناب زینب خطبہ دینا چاہ رہی تھی، یہ سارے دشمن جو ہے وہ شور کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور گھوڑوں کو بھڑکا رہے تھے کہ جناب زینب خطبہ دینے نہ پائیں۔ جیسے کربلا کے میدان میں آخر وقت میں امام حسین خطبہ دینا چاہ رہے تھے اتمام حجت کے لیے، تو وہ سب شور کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، امام حسین کو خطبہ دینے نہیں دے رہے تھے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ واللہ قد ملئت بطونکم من الحرام، خدا کی قسم تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس بنا پہ تم میری بات نہیں سن رہے ہو۔ تو حرام غذا کی، حرام لقمے کی اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ حق بات نہیں سنتا ہے، امام حق کی، امام نور کی بات نہیں سنتا ہے، وہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے امام کی بات نہیں سنے تھے۔ امام نے کہا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہی حال کوفے میں تھا، تو جناب زینب نے یہاں پہ اپنا اختیار استعمال کیا۔ یہ معتبر روایات میں موجود ہے، مقتل موجود ہے، کیونکہ ولیت اللہ تھی۔ ایک جملہ کا اس کتو ساکت ہو جاؤ، روایت میں ملتا ہے کہ گھوڑے اپنی جگہ پہ رک گئے، دشمن بالکل سکوت طاری ہو گیا۔ یہاں پہ چونکہ مصلحت تھی اختیار کو استعمال کرنا، تو جناب زینب نے اختیار کو استعمال کیا، کہ اس لیے کہ اگر زینب کوفے میں خطبہ نہ دیتی تو واقع کربلا ہی میں دفن ہو جاتا، امام حسین کا مقصد کربلا میں دفن ہو جاتا، کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔ تو جناب زینب نے امام حسین کے مقصد کو پوری دنیا تک پہنچایا، پھیلایا۔ سید سجاد بھی تھے، اس میں اور بھی بہت سی اہل حرم کی خواتین تھیں، کیونکہ جناب زینب کا نام شر فریز تھے، اس بنا پہ جناب زینب کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب زینب ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں آپ ان کے ذہن میں ہے، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ابن زیاد کے دربار میں، ظالم کے دربار میں جب تانا دیا گیا جناب زینب کو کہ ہمارے ساتھ خدا نے کیا کیا، تو جناب زینب نے ایک جواب دیا۔ سارے جوابات موجود ہیں، آپ سنتے رہتے پڑھتے رہتے، وہ دہرانا نہیں مجھے۔ ایک جملہ کہ ہاں جناب زینب نے اس جملے کو سونے سے لکھنا چاہیے، جگہ جگہ لگانا چاہیے۔ کیا کہا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمیل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کربلا میں۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین شہید ہو رہے ہیں، ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاسم شہید ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد شہید ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں صاحب امام حسین شہید ہو رہے ہیں۔ یہ مصیبتیں ہیں، الگ ظاہری مصیبتیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جناب زینب اس کو دوسری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہے جمیل ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پوری کائنات میں امام حسین کا نام باقی ہے، زینب کا نام باقی ہے، اور ان کے مشن پہ لوگ چل رہے ہیں، ان سے درس حاصل کر رہے ہیں، ان سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عرفانی جملہ ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی عام انسان اس طرح کا جملہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ عام انسان کے بس کی بات میں وقت ہوتا ہے تو میں تھوڑی سی اس جملے کی وضاحت کرتا، اسی جملے کی۔ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا جملہ ایسے موقع پہ کہے۔ جو مصیبت کے پہاڑ جس پہ توڑے گئے، پورا خانوادہ شہید ہو گیا، اسیر بنایا گیا، ظالم کے دربار میں لایا گیا، وہ اس طرح کا خاتون جملہ کہہ رہی ہے، ما رأیت الا جمیلا، جمیل کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کربلا سے لے کے اب تک۔ یہ جناب زینب ہیں۔ جناب زینب نے کیوں یہ جملہ کہا؟ لیکن جناب زینب اسیر ابن زیاد نہیں تھی، اسیر یزید نہیں تھی، بلکہ جناب زینب اسیر خدا تھی، خدا کے حکم پہ چل رہی تھی، خدا کی اطاعت کر رہی تھی، اور ممسوس ذات اللہ تھی جناب زینب۔ اس بنا پہ یہ جملہ کہا جناب زینب نے، ما رأیت الا جمیلا، جمیل اور خوبصورتی کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ہے جناب زینب۔